جب سے ملک صاحب نے محبت سے اور مہربانی سے مجھے دعوت دی یہاں پہ، اس پہ میں نے غور کیا تقریباً 1 ہفتہ اس سورہ میں کہ اس میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں، وہ میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں آج پیش کروں۔ پہلی بات، اس کو قرآن کے 30ویں پارے میں رکھا گیا ہے، حالانکہ نزول کے اعتبار سے یہ 15واں پارہ ہے، 15ویں آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبوت کا اعلان کرنے کے 1 ہی سال کے اندر یہ نازل ہوئی ہے سورہ۔ اگر آپ الگ سے شروع کریں کہ وہ پہلی ہے یا مزمل سے شروع کریں تو یہاں تک آتے 15 چھوٹی چھوٹی یہ آیات سورہ ہیں کلام پاک کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی سال، نبوت کے پہلے سال۔ اب آپ ذرا غور میرے ساتھ فرماتے جائیے گا، اس سے کتنے مسائل حل ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بی بی کا ظہور کا بھی پتہ چل گیا ہمیں کہ نبوت کے پہلے سال، نبوت کے اعلان کے پہلے سال۔ ایک اور اس میں چیز پہ غور کیجئے کہ یہ کوثر کا لفظ کلام پاک میں صرف 1 دفعہ آیا ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کلام پاک میں جو دہرایا نہ گیا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گرامر میں نے دیکھا تو اسم ہے جس کو انگریزی میں ہم ناؤن کہتے ہیں، تو ناؤن اگر صفت والا ناؤن ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے مزید سپرلیٹو ڈگری ہو ہی نہیں سکتی اگر اس میں صفت ہے تو۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی مزاح خیز باتیں ہیں، لیکن بڑے بڑے بزرگوں نے یہ ترجمے کیے ہیں، اب میں کیا ان کی شان میں عرض کروں۔ ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ 3 بیٹیاں پہلے تھیں تو پھر کون سا کمال کیا؟ اگر 3 بیٹیاں پہلے موجود تھیں، 1 بیٹی اور کو اتنا بڑا کہ ہم نے تجھے یہ عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام انسانوں جیسا نہیں ہوتا، اس نے وہ چیز عطا کی ہے جو اس سے پہلے نہیں کی گئی۔ اور ایک فرماتے ہیں کہ وہ ایک نہر ہے، وہ عطا کر دی ہے۔ کہاں ہے وہ نہر؟ جنت میں۔ اچھا، جنت کے مالک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہر ہم نے تمہیں دی ہے جو جنت میں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو کہوں کہ جناب یہ گھر تو آپ کا ہی ہے، لیکن اس کا باورچی خانہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے۔ کوئی سینس بنتی ہے اس سے؟ بڑے بڑے علامہ نے ترجمے کیے ہیں کہ ہم نے آپ کو وہ نہر عطا کر دی ہے جو جنت میں بہتی ہے۔ بھئی جنت اگر باقی کسی اور کی ہو تو پھر تو سینس بنتی ہے کہ جنت تو آپ کی نہیں ہے، لیکن اس میں جو نہر ہے وہ ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ کوئی سینس بنتی ہے اس میں؟ بالکل نہیں بنتی۔ تو پھر کوثر کیا ہے؟ کوثر نام ہے اس پاک بی بی کا، اور اسی کے نام پہ وہ نہر یا حوض ہے جو کوثر میں ہے۔ میں اس کی طرف آتا ہوں، ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ بخاری کی حدیث ہے نا کہ حضور کوثر کے پاس ہوں گے اور فرشتے آئیں گے اور کچھ لوگوں کو وہاں سے گھسیٹ کے لے جائیں گے، تو حضور کہیں گے کہ یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ تو وہ فرشتے کیا جواب دیں گے کہ یہ منافق تھے؟ نہیں، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا، اس لیے ہم لے جا رہے ہیں۔ نشاندہی مل گئی نا ایک۔ اچھا، تو پھر کوثر کیا ہے؟ وہ بھی واقعہ کوثر کے پاس ہوتا ہے، کوئی اور جگہ بھی تو ہو سکتے تھے نا، وہ جہاں بڑے بڑے پرلز بنے ہوئے ہیں، محل بنے ہوئے ہیں،
وہاں بھی کہہ سکتے تھے کہ حضور داخل ہو رہے ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ تو فرشتے آئیں گے کہ جی ان کو کوثر کا ذکر کیوں ہے یہاں پہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو وہاں سے ہٹایا جائے گا ان کا تعلق کوثر سے ہے. اگر کوثر کو انہوں نے خوش نہیں رکھا تو وہ تو اس مستحق نہیں ہے اس بات کے کہ اس کے پاس آئیں. دوسرا نقطہ تو میں مانتا ہوں ٹھیک ہے وہ نہر ہے اس کا نام کوثر ہے لیکن وہ بی پی کے نام پہ ہے اور اس کی جو خاص صفت ہے وہ یہی ہے کہ ولائے پاک بی بی مستحق قرار دے گی آپ کو وہاں تک جانے کے لیے اور کسی قسم کی دشمنی عداوت نفرت ہوگی تو وہاں سے گھسیٹ کے لے آئے جائیں گے آپ بے شک کتنے بڑے اعمال کیوں نہ ہو. میں یہ سمجھا ہوں انا آتینا کل کوثر سے. اچھا انا کا لفظ جہاں کہیں آیا ہے یہ بھی آپ ذرا غور فرمائیے گا. اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں انڈیڈ بے شک. اچھا شک کہاں ہوتا ہے؟ شک وہاں پہ ہوتا ہے کہ کب عطا کی کب تک رہے گی یہی ہوتا ہے نا. ہم نے آپ کو دے دیا اچھا کب دیا کب تک ہے میرے پاس دونوں چیزیں آتی ہیں. آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جتنی بھی میری گفتگو ہوگی یہ تو نہیں کہ یہ اسپیکر اور ٹیبل آپ نے مجھے دے دیا ہے. تو جس وقت یہ اعلان ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے اس میں نہ کوئی ٹائم ہے نہ کوئی سپیس ہے. اور نبوت کے پہلے سال اس کے اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محیط ہے قیامت تک. اور یہ آپ مانتے ہیں کہ کلام پاک کا کوئی لفظ بغیر مقصد کے نہیں ہے. اچھا 3 جملے ہیں اس سورہ میں. درمیانی جملہ جو ہے اس میں 2 لفظ ہیں فصلی لربک اور وانحر. پہلا حصہ پہلے جملے کے ساتھ ہے دوسرا وانحر اگلے جملے کے ساتھ ہے. اس کی بھی میں آپ کو فلسفہ کو وجہ سمجھاؤں گا کہ کیا ہے وہ. دوسرے جملے کا کیا ترجمہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں. نبوت کے پہلے سال تو قربانی جائز واجب ہی نہیں ہوئی تھی. نماز تھی لیکن قربانی تو نہیں. تو وانحر کر اور یہ وہ لفظ استعمال کیا ہے جو عرب استعمال کیا کرتے تھے. خاص طور پہ یہ لفظ ہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے لیے کیونکہ وہ نہر کیا کرتے تھے اپنے اونٹوں کو اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے فری. ہاشم نے شروع کیا تھا اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم بن گیا. شوربے میں روٹی بھگو کے وہ کھلایا کرتے تھے لوگوں کو اسی وجہ سے وہ ان کا نام ہاشم ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ جو 2 باتیں ہیں فصلی لربک اپنے رب کی اس سے کون مجروح ہوتا ہے؟ جو اپنے بتوں کے لیے کرتے ہیں یہ کام. اور وانحر سے کون ہوگا؟ جس نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو پیسے دے کے کھانا کھلاتا ہے اس کا کاروبار مجروح ہوگا اس سے. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ اگر آپ یہاں بازار میں ایک بنا لیں جگہ کہ یہاں پہ فری کھانا ملتا ہے سب کو تو جن کا کاروبار ہے وہ آپ سے محبت کریں گے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا بات کیونکہ اگلا جملہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں. یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے انا شان آقا هو الابتر. میں پیشتر اس کے کہ اس کو بیان کروں ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں. کینیڈا میں ایک پروفیسر تھا یونیورسٹی ٹورانٹو میں. وہ بڑا اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا. تو اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ عجیب و غریب ایک سورہ ہے یہاں پہ اس میں
سورہ لہب، کہ کیا ہے اس میں، کہ یہ شخص جو تھا یہ نبی کو اور اس کی بیوی ایسا کہتے تھے، اور یہ بہت دیر تک زندہ رہا اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد بھی، لیکن مسلمان نہیں ہوا پھر بھی۔ اگر یہ مسلمان ہو جاتا، اوپر سے ہی ہوتا، تو یہ سورہ غلط ثابت ہوتا۔ اب غور کیجئے اس بات پہ، میں اس کو کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ ابو لہب اگر کہتا اچھا، اس کو پتا تھا کہ یہ میرے بارے میں آیت آئی ہے، سب جانتے تھے، تو وہ کہتا ٹھیک ہے چلو مجھے لے جاؤ، یہ میں اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، تو یہ سورہ قرآن میں نہ آتا پھر، کیونکہ قرآن کا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کو کہیں کہ ریوائز کیا گیا ہو یا دوبارہ لایا گیا ہو۔ اچھا، تو اب یہ جو آگے ہے کہ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کیا یہ ریوائز ہوا ہے؟ اس وقت شانِئَکَ کون تھے؟ سننا چاہیں گے؟ پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ لفظ کس نے کہا تھا کہ میں ابتر سے مل کے آ رہا ہوں؟ یہ ایک مکہ کا تاجر تھا، اور اس کی ملازمت میں دو بڑے بڑے نام ہیں۔ پہلے خلیفہ کے والد ان کے ملازم تھے، دوسرے خلیفہ نے ان سے ضمانت لی تھی کہ میں اگر محمد کے پاس چلا جاؤں تو مجھے تم کچھ کہو گے تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم جاؤ۔ کاروبار اس کا کیا تھا؟ شریف لوگوں کی موجودگی میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا۔ کعبہ خانہ ایک ایسا لفظ ہے جو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا مکے کا معاشی نظام اور سماجی نظام سمجھنا پڑے گا، کہ نا ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، غور نہیں کرتے مکہ میں کیا ہوتا تھا۔ کوئی زراعت ہوتی تھی؟ آج بھی چلے جائیں زرعی زمین ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ کوئی کام تھی جس سے کوئی معدنیات نکلتی تھی؟ کیا تھا پھر وہاں؟ لوگ کیسے کھاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تجارت۔ یہاں سے کیا لے کے جاتے تھے؟ کچھ ہوتا تو لے کے جاتے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ایک میدان سمجھ لیجئے جہاں پہ یہ ایک خدا کا گھر تھا جو خدا کا نہیں رہا تھا، انہوں نے بت وغیرہ اس میں رکھ دیے تھے جا کے، اور اس کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ ہر سال یہاں پہ جیسے یہاں فیئر لگتے ہیں یورپ میں، وہاں ایک عکاظ کا میلہ لگتا تھا جہاں پہ لوگ آتے تھے کچھ یمن سے اور کچھ آتے تھے شام سے۔ اس کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، اور یہ بھی حضرت ہاشم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کریڈٹ دیا ہے اس سورہ میں، سورہ قریش میں، کیونکہ وہ تھے جنہوں نے ان کا تعارف کرایا کہ گرمیوں میں ادھر جایا کرو، سردیوں میں ادھر جایا کرو۔ گرمیوں کی سوغات اس شہر سے، اس علاقے سے لے کے آیا کرو، سردیوں کی اس علاقے سے لے کے آیا کرو۔ اب یہ ایک خاندان تھا جو آرام کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ آتے ہیں، ان کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، گانا سنتے ہوں گے، ناچ سنتے ہوں گے، تو ایک بہت بڑا ایریا اس کے پاس تھا، اس میں یہ کاروبار کرتا تھا۔ اور یہ جو بزرگوں کا میں نے ذکر کیا، یہ ہاکر تھے۔ ہاکر جانتے ہیں نا؟ آواز لگانے والے، اچھا مال چاہیے ادھر آئیے جی، ادھر آئیے، ادھر آئیے، یہ کام کرتے تھے۔ نام اس کا کیا تھا؟ وائل بن آس۔ اس کا بیٹا بعد میں مصر کا گورنر بنا، اس کو فاتح مصر بھی کہتے ہیں، عمرو بن آس۔ عمرو بن آس کو لوگ یہ سورہ پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، او ابتر کے بیٹے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ قرآن سے سورہ نکال دے گا یہ فقرہ، تو جتنے 1000 سونے کے درم وہ چاہے گا میں اس کو دے دوں گا۔ بہت کوشش کی،
کہ صرف یہ نکال دو اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، باقی رکھو، وہ نہ نکل سکی. اور یہی عظمت قرآن ہے. یہی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، یقین مانیے آپ. جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایسی ترتیب الٹ پلٹ کر دی ہے قرآن کی. معاف کیجئے گا، میں کسی کے جذبات مجروح نہیں کرنا چاہتا، کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آیت یہاں کیا کر رہی ہے. کبھی اگر ترتیب کے لحاظ سے بڑا وقت لگتا ہے. دیکھیں پہلی سورہ کون سی آئی، دوسری کون سی آئی، اچھا یہ 15ویں سورہ ہے، سورہ کوثر، ٹھیک. اکملتکم دینکم کون سی ہے، یہ تو آخری میں ہونی چاہیے تھی. اور آج ہم نے دین مکمل کر دیا، یہ آپ نے کھانوں کے ساتھ ڈال دی کہ کون سا کھانا حلال ہے کون سا حرام ہے. یہ زیادتی ہوئی ہے کلام پاک کے ساتھ، لیکن چھپا نہیں سکے کچھ. آئے تطہیر کو کوشش کی ہے انہوں نے کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں اور لوگ بھی شامل ہو جائیں. اس میں مسئلہ گرامر کا آ گیا. گرامر کا کیسے آ گیا آپ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آپ سے کہے تو اس کو بتا دیں. جہاں پہ ازواج کا نام ہے، ذکر ہے، وہاں صیغہ مؤنث ہے. عربی زبان ہے، کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ وہ عورتوں کا ذکر ہے نا. تم گھر میں رہا کرو، تم یہ نہ کرو، تم یہ نہ کرو، سارا کچھ کرتا ہے. آگے آتا ہے کہ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ہر برائی سے پاک کیا جائے. یہاں صیغہ مذکر ہے. کیوں؟ عربی میں یہ ہے کہ ایک خاتون 4 لوگ ہوں تو صیغہ میجورٹی کی طرف چلا جائے گا. اب اگر یہ سورہ ازواج کے بارے میں ہے تو یہ بھی مؤنث ہونا چاہیے تھا کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کیا جائے. یہ مذکر کا ہو کے بتا دیا کہ آپ نے کوشش بڑی کی تھی اس سورہ کو بیچ میں فٹ کرنے کی، لیکن عربی کی یہ میریکل ہے، اس کا یہ معراج ہے اس زبان کا، کہ اس نے آپ کا پول کھول دیا کہ یہ ان کے بارے میں نہیں ہے. یہ مذکر کا صیغہ استعمال کر کے. تو چلتے ہیں واپس. اب میں آپ کو ایک ایسے مرحلے پہ لانا چاہتا ہوں. میں نے مثال کیوں دی ہے ابو لہب کی، کہ قرآن کا لفظ جو ہوتا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کا دوست ہے، یہ وقتی نہیں ہوتا. اور فرما رہے ہیں میری بات. اگر تو آپ کہیں گے کہ یہ تو پہلے سال کی بات ہے، حضور نے تو اس کے بعد اتنی وقت گزارا، اتنی عمر گزاری، 25 سال گزارے، 23 سال گزارے، تو پھر آپ بتا دیں کہ قرآن جتنا مکے میں آیا وہ irrelevant ہو گیا. تو جو شان آقا ہے کیا یہ وہی نہیں ہے جن کی نشاندہی یہاں کی گئی ہے؟ نبی کے دشمن کون ہیں یہ صرف سورہ کوثر ہی بتا سکتی تھی آپ کو. نبی کے دشمن کون ہیں یہ صرف وہی بتا سکتی ہے جن کا نام کوثر ہے. نبی کے دشمن کون ہیں یہ صرف وہی بتا سکتی ہے جس کو دیکھ کے نبوت کھڑی ہو جاتی تھی. نبی سچا ہے یا نہیں یہ وہی بتا سکتی ہیں جو اپنے 2 بچوں اور خامند کو لے کے نبی کے ساتھ جاتی ہیں. ہمارے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، میں گفتگو کر رہا ہوں، میری زبان میں جو الفاظ ہیں یہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق استعمال کرتے ہیں. 2 دن یہاں بارش آئے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ بارش موسلا دھار ہو رہی ہے. امیزون جنگل میں جائیں تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے، یہاں تو رہا ہی نہیں جا سکتا. ہم اس کو موسلا دھار سمجھتے تھے، بارش تو یہ ہے. کیونکہ ہمارا
انگریزی میں کہتے ہیں ریلیٹو، نسبتاً ہم دیکھتے ہیں. جی آج لاٹری نکلی، کتنے نکلی؟ 10 لاکھ یورو کی. اب جس شخص کے پاس 5 یورو بھی نہیں ہوتے اس کے لیے 10 لاکھ کتنے ہیں؟ اور جو کاروبار ہے جس کے پاس آلریڈی 25 لاکھ ہے اس کے لیے یہ کیا رقم ہے؟ یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں؟ میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ جو استعمال کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ میں بیان کرنے والا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو غالب کا اگر شعر پڑھوں تو اس کا مطلب نہیں بیان کر سکتا کہ غالب کے ذہن میں کیا تھا. اور جس نے یہ کہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے ذہن میں کیا تھا؟ اس نے کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پیغمبر کو اس وقت کہا جب لوگ تانا دیتے تھے یہ کہ یہ ابتر ہے؟ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے، 2 بیٹے جو آپ کے چھوٹی عمر میں جن کا انتقال ہو گیا، وہ تو نبوت کا اعلان کرنے سے بہت پہلے ہو چکے تھے. کوئی نبی 40 سال کی عمر میں تو نہیں انہوں نے کوئی بیٹا لوز کیا کہ اب کہتے لوگ کہ ابتر ہو گئے ہیں. ابتر کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل نہ ہو آگے. عربی زبان میں دم کٹا کہتے ہیں، لیکن اس کی اصل جو آپ جس شان و شوقت سے یہ لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کے مشن کو آگے چلانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہی کہا کرتے تھے یہ مر گیا، جان چھوٹ جائے گی، کون لے گا؟ بیٹا تو ہے نہیں اس کے پاس، جناب اس کا کرے گا. تو اس کا مطلب ہے ان جاہل بدوؤں کو بھی پتا تھا کہ آگے بڑھانے والا کام دوست احباب نہیں کرتے، وہ کہہ سکتے تھے کیسی باتیں کر رہے ہو، اتنے جانسار صحاب ہیں، ایک نہیں تو دوسرا کرے گا، دوسرا نہیں تو تیسرا کرے گا. ان کو یقین تھا. اور ابو سفیان کا ایک شعر ہے کہ کتنے دنوں کی بات ہے جب اس نے ظاہراً اسلام قبول کیا، اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے داڑھی پکڑ لی اس کے اور کہا کہ کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ اس نے آج میرا بالکل ہماری بے عزت کر دیا، ہمیں ذلیل کر دیا. تو اس نے کہا کہ یہ کتنے دن زندہ رہے گا؟ ہم اسی طرح جائیں گے مدینے میں، میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کے اشعار کا، اسی طرح جائیں گے مدینے میں اپنے دوستوں کے گھروں میں اور اسی طرح شراب پئیں گے اور وہ سارے کام کریں گے. تو اس کا مطلب تھا ان کو یقین تھا کہ جو ہی ان کی آنکھیں بند ہوئیں، جو ہی اس پیغمبر نے آخری سانس لیا، اس وقت ہمارا وہی سلسلہ جو ہے وہ واپس آ جائے گا، وہی دوبارہ آ جائے گا. اب آپ مجھے بالکل آنیسٹلی بتائیے اس میں آڑے کون آیا اس کام کے، اس منصوبے کے؟ بالکل انصاف سے کام لیجیے گا. گھر سے نکلی ہے وہ خاتون اس وقت. عبدالصمد سارم پروفیسر تھا الازہر یونیورسٹی کا، اس نے چھوٹی سی کتاب لکھی ہے فاطمہ بنت رسول. مجھے نہیں پتا اس نے تقیہ کیا ہوا تھا یا شافعی مذہب کا تھا یا کون تھا. وہ لکھتا ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بی بی کا گھر مسجد کے ساتھ تھا. کتنی دیر لگتی ہے گھر سے مسجد میں جانے کی، خلیفہ کو کہنے کی کہ میرا ہاتھ مجھے واپس دو. بی بی نے ایسا نہیں کیا. بی بی مدینے کی گلیوں سے گزر کے گئی اور جن لوگوں نے بی بی کو دیکھا انہوں نے سمجھا نبی واپس آ گیا ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جب لوگ دیکھتے تھے، چادر آپ نے اوڑھی بھی تھی، آپ کی چال ڈھال سے یوں لگتا تھا، لوگ گھروں سے نکلتے کہ تم تو کہتے تو نبی چلا گیا ہے، وہ دیکھو وہ نبی جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نبی ہی تھا، کیونکہ
ان ہستیوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ چلے جاتے ہیں اس کی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے منہ سے اس کی باتوں کو کلو نفس ذائقۃ الموت کی لاج رکھنی ہے نا، ورنہ اللہ تعالیٰ پہ آ جائے گی کہ تو کہتا تھا سارے مر گئے ہیں، یہ دیکھو یہ تو زندہ ہے. اس لفظ کی لاج رکھنے کے لیے کہ ہاں ہم کریں گے، لیکن یہ لوگ مرتے نہیں ہیں. وہ کیا خوبصورت شعر ہے. ہاں، کشتگانے خنجر تسلیم را، ذرا غور سے سنیے گا یہ شعر. کشتگانے خنجر تسلیم را، دو طرح کے خنجر سے انسان مرتا ہے. ایک آپ کو بغیر سوچے سمجھے کوئی مار دے، آپ کو پتہ نہ چلے، اور ایک ہوتا ہے خنجر تسلیم، آپ کو پتہ ہے یہ آ رہا ہے میری طرف. تو جو اس خنجر سے کشت ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ہر زمان از غیب جانے دیگر است، ان کو ہر لحظہ ایک نئی زندگی ملتی ہے. ہر زمان، فارسی میں زمان کو آپ زمان بھی کہہ لیجئے، لحظہ بھی کہہ لیجئے، سیکنڈ بھی کہہ لیجئے. تو اس دن مدینے کی گلیوں میں نبی گیا ہے فاطمہ کی چادر اوڑھ کے. یہ ہے وہ بی بی. اب یہاں پہ بہت دفعہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے، مجھے روک دیجئے گا اگر آپ سمجھیں گے میں زیادہ وقت لے رہا ہوں، کیونکہ یہ گفتگو ایسی ہے کہ صدیاں بھی گزر جائیں تو یہ ابتدائی ہوگی شروع. وہ جو ہے نا بسم اللہ کی بے کا نقطہ بھی نہیں ہوگا پورا. تو کیا وہ فتح واپس لینے گئی تھی؟ کیا کس لیے گئی تھی وہ؟ ذہن میں رکھیے اس بی بی کے نام پہ کوثر ہے، جو جنت کی نہر ہے، جو سب سے بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کوثر کے کنارے ملیں گے حضور کو، نبی کو، نعتیں لکھی گئی ہیں اس پہ بڑا ہے. دیکھو وہ ہے کون کوثر؟ بتانے کے لیے کہ یہ جو شان آقا تھے نا، ابتر آؤ میں تمہیں ان کی کراتا ہوں. صرف کوثر ہی کرا سکتی تھی، اور کوئی نہیں کرا سکتا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بیچ والا فکرہ چھوڑ دیجیے. اِنَّ شان آقا هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ کوثر جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے یہ بڑے کام کرے گی. یہ آپ کے دشمنوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرے گی، یہ بتائے گی کہ آپ کے اصل دشمن کون ہے. بے شک جتنے، اور پھر بخاری کو شاید احساس نہیں ہوا کہ کیا لکھ گیا وہ، اس کو پتہ چلتا تو یہ حدیث غائب کر دیتا. تو اس نے نہر سمجھ کے اس کا ذکر کر دیا کہ کچھ لوگ وہاں ہوں گے جو جائیں گے. تو ہم نے تو سوچا کہ نہر کی بھی تو خاصیت بیان کریں نا، اس کا نام کوثر ہی کیوں ہے؟ قرآن پاک میں اتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ کتنی چیزوں کو میری کو جھٹلاؤ، کون سی کرو گے، اس میں کسی میں کوثر کا ذکر نہیں ہے. عام انسانوں کے لیے کہ ہم نے یہ لیا، جھٹلاؤ گے، اس میں کوثر کا ذکر بھی کر دیتا. کوثر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ تو نبی کے لیے ہے، وہ محبان نبی کے لیے ہے. وہ نام وہ ان کے لیے ہے جہاں نے وہاں کوثر کے کنارے پہنچنا ہے، سب کے لیے نہیں. باقی ثمرات جن کا ذکر ہے، جو چیزوں کا ذکر ہے، وہ تو سب انسانوں کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے ہیں، پرندوں کے لیے ہیں. تو یہ اگر اتنا بڑا تحفہ اس کا ذکر وہاں پہ نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کلام پاک میں صرف ایک دفعہ اس کا ذکر آیا ہے.
کیونکہ اس سے ایسا اور ہے ہی کوئی نہیں. اب اس بات سے شاید کچھ لوگ سمجھیں کہ میں کوئی ضرورت سے زیادہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہماری حدیث کے سامنے ذکر ہے اس کا. دیکھیے ہماری پہچان، یہ بڑا خوبصورت شعر کسی نے یہاں پڑھا تھا کہ پہچان اس وقت عرب میں ہوتی تھی کہ آج بھی ہوتی ہے. آپ کے نسب سے یہ ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس شہر سے آئے ہیں، یا یہ اس دفتر میں کام کرتے ہیں. اب تھوڑا سا ذرا اس کو آپس میں ملائیے. میں نے کہا کہ یہ گستاخی نہیں ہے، میں نے حدیث قصہ کا اس لیے ریفرنس دیا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں بون سے آیا ہوں. ظاہر ہے بون میرے گھر سے بھی بڑا ہے، مجھ سے بھی بڑا ہے، بہت سے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. میں بہت ہی معمولی سا چھوٹا سا اس کا حصہ ہوں. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں جی ان کے دفتر جو ہے یہ امیگریشن کا، اس میں کام کرتا ہوں. بہت لوگ کام کرتے ہیں اس میں، آپ کی حیثیت صرف ایک اکائی سی ہے. اب اوپر بیٹھے ہیں آپ عرش پہ، ذرا نیچے نظر دوڑائیے. ایک چادر میں 5 لوگ بیٹھے ہیں. سب کو پتا ہے کون ہے. آپ کا کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کو نہیں پتا کون ہے. ہمارے تعارف کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے کہ یہ کون ہے. تعارف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جبریل کو جواب دیا جا سکتا تھا تمہیں دیکھا نہیں، تو اس وحی لے کے جاتے ہو، وہ رسول بیٹھا ہے، وہ اس کا دروازہ ہے جس کے پاس تمہیں 2 دفعہ جانا پڑتا ہے، 1 دفعہ جاتے ہوئے پھر واپس آتے ہیں. وہ 2 بچے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار، اور یہ ان کی ماں ہے. شریعت کے لحاظ سے یہی ہونا چاہیے تھا. اگر آپ شرع کے پابند ہیں تو اسی طرح دینا والا رسالت، اس کے بعد امامت، اس کے بعد نوجوانان جنت، اور پھر ان کی والدہ. تو میں یہ اللہ میاں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ ترتیب کیوں بدلی ہے؟ یہاں تیرے نزدیک سب سے اہم جو ہے اس کا ذکر تو نے پہلے کیا ہے. وہ اہم کیوں ہے اتنی؟ اس پہ بات کر کے پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. کیوں بی بی اتنی اہم ہے؟ آپ نے اکثر حدیثوں میں پڑھا ہوگا، سب لکھتے ہیں، ہمارے شیعہ سنی بھائی سب لکھتے ہیں کہ جب بی بی آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اور اپنی سیٹ پہ بٹھا دیتے تھے. اچھا، یہ سنت اس کو شامل کریں گے آپ اگر، تو ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ بیٹی آئے تو کھڑا ہو، اس کے ہاتھ چومے، اس کو اپنی جگہ بٹھائے. کیونکہ نبی کی سنتیں آپ نے شہد کھانے کی یاد رکھی ہیں، شادیاں کرانے کی یاد رکھی ہیں، مسواک کرنے کی یاد رکھی ہے، شلوار کتنی اونچی ہونی چاہیے. کیا یہ سنت تھی؟ اور گھر میں نہیں، سب کے سامنے مسجد نبوی میں یہ کام کرتے تھے. کسی ایک کتاب میں نے حدیثوں کی کتابیں چھان ماری، بزرگوں کے قول دیکھ لیے، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی نے کہا کہ بیٹی آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ باپ کا فرض ہے، اس کے ہاتھ چومو، اس کو اپنی جگہ پہ بٹھاؤ. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں سوال، نبی کیوں کرتے تھے ایسا؟ کیوں کرتے تھے نبی ایسا؟ بیٹی تھی، بیٹی
کھڑی ہوتی ہے باپ کی تعظیم کے لیے. بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ چومتی ہے. بیٹی اپنی جگہ خالی کر کے باپ کو بٹھاتی ہے وہاں پہ. یہاں ترتیب کیوں بدلی؟ اور بیٹی نے نہیں بدلی، باپ نے بدلی ہے. اور یہ وہ باپ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ تو بولتا بھی نہیں جب تک ہم نہ اس کو کچھ کرتے. تو وہی آئی کہ دیکھو کون آ رہا ہے. میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ وجہ تخلیق کائنات اور پھر وجہ بقائے کائنات. کائنات میں اگر ان کو آپ نکال دیں تو کائنات کا وجود ہے ہی نہیں. سینٹر میں اس لیے رکھا کہ اس کو بھی پتا تھا جو علی کل شیء قدیر ہے کہ میرے نبی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کرنا ہے. اور اس کے بعد جو پرچم حق کے لیے بلند کرے گا وہ کون ہے؟ وہ ہے یہ جن کو ہم فاطمہ بنت رسول کہتے ہیں. اس بات بی بی نے ایکسپوز کیا ہے ان کو، اور سورہ کوثر کی پوری تفسیر بیان کی ہے کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ ہیں اور وہ ایسے ابتر ہوئے. آپ دیکھ لیں آج ساری دنیا میں صحیح ہے یا غلط ہے، کل کے بنے میں یا آج کے ہیں یا شروع سے ہیں، یہ تو خدا جانتا ہے. لیکن فخر محسوس کرتے ہیں سادات ہونے پر. لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں. تو باقی تو ابتر ہی ہے نا. جو مرضی ان کی تعریفیں آپ بیان کریں یا جو کچھ کریں، لیکن فخریہ یہ کہنا کہ میں اس کی اولاد ہوں، یہ میں نے سوائے نسل فاطمہ سے اور کسی کو نہیں سنا. اب ایک اور دشوار مرحلہ مومنوں کے لیے، خاص طور پہ علی کے چاہنے والوں کے لیے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو سورہ رحمان میں ہے کہ دو دریا ملے ہیں آپس میں. یہاں پہ اس کو فضیلت نہ سمجھیے گا کہ میں ایک کو دوسرے پہ فضیلت دے رہا ہوں، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور وہ حقیقت کیا ہے کہ مولائے کائنات نہ ہوتے تو بی بی کا کف نہیں ہونا تھا. صحیح بات ہے نہیں مانتے ہیں. اور اگر بی بی نہ ہوتی تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ مولا نے شادیاں کی ہیں. اب یہاں پہ تو ایک مہمہ بن گیا، اس کو کیسے حل کریں؟ اس کو حل کرتے ہیں ہم. امام کون ہے؟ نسل فاطمہ سے. بہت بلند مرتبہ ہے علی کے دوسرے بیٹوں کا بھی، خاص طور پہ عباس علمدار جیسا ہے کوئی جری کوئی جوان کو پوری دنیا میں نہیں دکھا سکتے. لیکن امامت کا عہدہ وہ نسل فاطمہ سے. یہ ہے وہ راز جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بتایا تھا کہ وہ دیکھو وہ ہے فاطمہ، یہ ہے اس کا باپ، یہ ہے اس کا خامن، اور یہ ہے اس کے دو بچے. یہ ریکگنیشن جو ہوتی ہے نا، پہچان جو ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. کیوں نبی کہتے تھے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے؟ ماں تو نہیں تھی، بیٹی کو ماں کوئی نہیں کہتا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ عربی زبان میں پھر آپ لفظ ماں کو دیکھیں نا تو وہ جڑ ہوتی ہے جس سے آگے پھلتا پھولتا ہے سارا. یہ لفظ امی اکثر لوگوں نے غلط سمجھا ہے. اس سے مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ انپڑھ ہے. ام القری مکہ کو کہتے تھے، شہروں کی ماں. اس میں جو لوگ رہتے تھے ان کو امی کہا جاتا تھا.
کہاں کے امی ہیں، تو وہ نبی کو انہوں نے جڑ دیا، اس کا ترجمہ کر دیا. تو اسی سے لفظ ماں، امی، اماں، یہ سب اسی لفظ سے نکلے کہ ماں، اس دین کی ماں اگر ہے کوئی جس نے اس دین کی پرورش کی ہے، اپنے اوپر مسائل وہ یہ ہے بنت رسول. تو اس لیے جب کبھی بھی آپ اس پاک بی بی کا ذکر کریں، یہ ذہن میں رکھیے گا بات کہ یہ محور ہے کائنات کا. اس سے اللہ تعالیٰ نے بڑی باتیں واضح کی ہیں. ایک جو سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں جرمنی کے ایک پروفیسر تھے میری شمبل، وہ بحث کرنے لگی مجھ سے، اس وقت میں اسلام آباد میں تھا، کہ یہ قرآن کا جو لفظ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ بت تو میں نے بنا دیا ہے، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدہ کر دینا. اور فرمایا بت بذات خود اس لائق نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. روح، میں نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان میں روح گرامر کے لحاظ سے مؤنث ہے. بت مذکر ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اس میں جو روح ڈالی ہے، جو مؤنث ہے، اس وقت وہ اس لائق ہے کہ آواز کو سجدہ کرے. نبی آخر الزمان ہے، مولا امام کائنات ہیں، بلکہ مسخر کائنات ہیں، لیکن روح کائنات یہ پاک بی بی ہے. یہ روح جب داخل ہوئی ہے اسلام میں تو اسلام کو بقا حاصل ہوئی ہے. یہ روح جب آئی ہے نبوت میں تو آخری نبی کی شان دوبالا ہوئی ہے. اور وہ کھڑے، وہ جو لفظ نبی نے استعمال کیا ہے نا اپنی حدیث میں کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے، بزغتا، اس کو آپ گرامر کی کتاب میں دیکھیے، ڈکشنری میں دیکھیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ میرے جسم کے کئی حصے ہیں. میرا ہاتھ کاٹ دیں، ڈاکٹر کر دیں گے کچھ ٹھیک ٹھاک، میں تو پھر بھی رہوں گا. آنکھ میں بھی نکال دیں، دونوں نکال دیں، میں پھر بھی رہوں گا. یہ اس حصے کو کہتے ہیں، غور کیجیے جس کے بغیر آپ کا وجود سلامت نہیں رہ سکتا. کبھی آپ الفاظ پہ غور کیا کیجیے کہ جتنے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں زندگی میں، ان کے پیچھے کوئی چیز کنوے ہوتی ہے. یہی وجہ تھی. وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نماز میں اگر کسی غیر اللہ کا تصور بھی آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ایک مولانا سے ہماری گفتگو ہوئی بڑی لمبی چوڑی. میں نے کہا یار ایسے ہونا تو نہیں چاہیے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھی ہے آپ نے؟ پڑھی. میں نے کہا میں گستاخی کروں پڑھنے کی آپ کے سامنے، اگر آپ مجھے مطلب سمجھاتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. پہلے آپ نے اللہ کو تسلیم کیا کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. پھر آپ نے کہا تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں، وہ عالمین کا رب ہے. توحید دیکھا ہے کتنی مضبوط ہے. ٹھیک ہے نا؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ بھی آپ نے کہہ دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
قصر کیا رہے گی جو آگے آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. اس سے پہلے دیکھیے ذرا کہ آپ سیدھے رستے پہ نہیں، آپ اس کو رحمان بھی کہہ رہے ہیں، آپ اس کو رحمان بھی کہہ رہے ہیں، آپ تمام تعریفیں اس کو دے رہے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. آپ مان رہے ہیں کہ وہ یوم الدین کا مالک بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. قصر کیا رہ گئی ہے؟ یہاں آ کے آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب تک کہاں تھے؟ چلیں ٹھیک ہے، یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح رکھ جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جب میں اللہ کو کہتا ہوں کہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے جانا ہے، گاڑی پکڑنی ہے اسٹیشن تک، آپ مجھے رستہ بتائیں گے؟ آپ بتاتے ہیں رستہ تو میں کہتا ہوں کہ مجھے غلط رستے پہ نہ ڈال دینا، کہیں مجھے اس کی بجائے وہ مال منڈی مویشی منڈی نہ بھیج دینا. آپ خوش ہوں گے میرے اس اعتراض پہ یا غصہ ہے بات؟ تم سمجھتے کیا ہو مجھے؟ میں لوگوں کو غلط رستے پہ ڈالتا ہوں؟ میں نے جب کہہ دیا کہ یہ رستہ جاتا ہے اسٹیشن کی طرف تو یہ تم مین ویگ کیوں نکال رہے ہو؟ اچھا تو اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم نکالو مین ویگ. کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. چلو بات ختم ہو گئی. اب کہہ رہے ہیں کہ ان کا نہیں، تو خدا کو کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں جان بوجھ کے غلط رستے پہ ڈالا؟ اس نے کہا ہے یہ حدیث نہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے پہ نہ ڈالنا. کیا ضرورت ہے اس کی؟ غور کیجئے ذرا اس بات پہ. یہ ہے وہ جس پہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ اعتراض کیا کرتا ہے جاتا ہے کہ یہ تولا اور تبرہ کیوں کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے رستے پہ چلا جو تجھے پسند ہے، جن میں تو نے اپنی نعمتیں مکمل کی ہیں. بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. نہیں، کہو یہ بھی ساتھ کہ ان کے رستے پہ مت چلا جن میں تو نے غضب کیا. تو میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا اب یہ مجھے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو کچھ ذہن میں آتے ہیں لوگوں کے. آپ نے نماز بڑے خضوع و خوشی سے نیت کی ہے، اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یہاں پہ پہنچے ہیں تو ذہن پوچھے گا یار وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی اتباع کا مجھے کہا گیا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ دونوں کا آئے گا خیال. ایک پہ لعنت کرنے کو جی چاہے گا. یہ فارمولہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس عبادت میں رکھ دیا ہے جو آپ 5 وقت ادا کرتے ہیں. نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھیں. حج کر کے آئیں تب بھی نماز میں یہی پڑھیں گے. پھر بھی میں پوچھوں گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کافی تھا اللہ میاں، تم نے کیوں پردہ فاش کر دیا کہ یہ انسان فطرتاً کمزور ہے. اب میں آتا ہوں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف. انسان فطرتاً کمزور ہے. اس کو جتنا مرضی آپ سمجھاؤ، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، آپ اسے کر کے دکھائیں گے تو یاد رہے گا. مرحوم زیدی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں مجھ سے پوچھے گا کہ صبح کی نمازیں کتنی تم نے قضا ہوں. میں کہوں گا تو کبھی سوتا ہے؟ تم تو کہتا ہے نا تجھے نیند آتی ہے.
تو میں اگر سو گیا نماز قضا ہوگی تو کیا ہو گیا؟ اچھا یہ کام کیوں نہیں کیا؟ بچوں کا، بیوی کا ہے تیرے پاس کو بیوی؟ تو پھر کیا کرے اللہ؟ نہ وہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ اس کی اولاد ہم سے ملتی ہے، ہم سے وہ جو باتیں کہہ رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کوئی ماڈل ہے اس کے پاس؟ یہ ماڈل ہے اس کے پاس، وہ کہے گا کہ یہ ہاں یہ دیکھو۔ اور اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا بار بار، کیونکہ صراط مستقیم جو ہے نا، بڑے بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں، اور خود ابلیس نے قرآن میں 2 دفعہ اس کا کہا ہے کہ میں اسی صراط پہ تو بیٹھا ہوں گا۔ ظاہر ہے وہ بھی اس کو صراط مستقیم کہے گا، اور آج کے مسلمانوں میں بہت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں۔ اس لیے اگلے 2 فکرے ضروری تھے۔ کوالیفائی نہیں، اس کو ہم کہتے کوالیفائی کرو بھائی، بتائیں کن کا رستہ۔ ہاں، تو انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میرے سے یہ دعا مانگو باقاعدہ کہ ان کے رستے پہ چلا۔ تو چاہتا ہے کہ ہم ان کے رستے پہ چلیں جو پہلے چل چکے ہیں ہم سے، وہ تجھے اتنے عزیز ہیں، وہ تجھے اتنے پیارے ہیں، اس لیے کہ وہ رستہ انہی کا ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں اور کسی میں اتنی جرت نہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ نہیں چل سکتے تو یاد تو کرو ان کو، دعا تو کرو کہ ہمیں ان کے رستے پہ چلا۔ یہ ہیں وہ ہستیاں۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ ان کے فالو کرتے ہیں۔ کبھی تو انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سب نے، آپ نے میری باتیں سنی، سلامت رکھے۔ اور آج جن لوگوں نے کلام پڑھا ہے انتہائی خوبصورت، ان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں لاگتے پرواز